اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ المؤمن القوی خیر، طاقتور مومن جو ہے وہ بہتر ہے، تو ایک معنی یہ ہوگا کہ ایسا مومن جس کا ایمان کا درجہ، جس کا ایمان کا لیول دوسرے لوگوں سے بڑھ کے ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی ایسی احادیث ہیں جس کے اندر لوگوں کی خیر خواہی کا درس دیا گیا ہے، لوگوں کے کام آنے کا درس دیا گیا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جو شخص خود مدد کا طلبگار ہو، خود کسی پریشانی میں ہو، وہ کسی دوسرے کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ تو جو شخص خود اس حال میں ہوگا کہ وہ طاقت میں ہو، کسی جاہ و منصب کے ساتھ ہو، کسی جو ہے وہ اس کے پاس کوئی پاور ہو، وہی کسی دوسرے کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ المؤمن القوی خیر، ایسا مومن بہتر ہے جو دوسروں کے کام آئے، نہ کہ ایسا مومن جو دوسروں سے دست سوال دراز کرے۔ ایک شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے والا ہے، وہ بہتر ہے اس سے جو اللہ کے لیے سوال کے لیے اپنا جو ہے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے طاقتور مومن بہتر ہے۔ اب یہاں پہ ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے، اور ہمیں اپنے حال پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات بندوں کو خود جو ہے نا وہ کمزور بننے کا ایک چارم ہوتا ہے، ضعیف بننے کا چارم ہوتا ہے کہ بھائی ہم کمزور نظر آئیں، لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹیں، لوگوں کی جو ہے توجہات ہمیں حاصل ہوں، اور لوگ کہیں کہ یار وہ فلاں بندے کا یہ حال ہو گیا۔ اچھے بھلے ہوں گے لیکن پریشان نظر آنے کی ایکٹنگ کریں گے، اچھے بھلے ہوں گے لیکن بیمار نظر آنے کی کوشش کریں گے، اچھے بھلے ہوں گے لیکن جب بھی بات کریں گے تو کہیں گے بھائی ہمارا تو کوئی حال نہیں۔ اچھا اپنے لیے برے الفاظ کا استعمال کریں گے، میں تو ذلیل ہو گیا، میں تو اس طرح ہو گیا، میں تو اس طرح ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اپنے لیے برے الفاظ کا انتخاب نہ کریں، کیونکہ جو بات آپ اپنے لیے کرتے ہیں فرشتے اس کے اوپر آمین کہہ دیتے ہیں۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی حالت بہتر ہو، اسے چاہیے کہ اپنی گفتگو کو بہتر کرے، اپنے بارے میں گفتگو کو بہتر کرے، نہ کہ جو ہے اپنے بارے میں جب بھی وہ بات کرے تو نیگیٹو بات کرے۔ تو جو شخص جان بوجھ کے اپنے آپ کو کمزور دکھانا چاہے، اپنے آپ کو ضعیف دکھانا چاہے، بیمار دکھانا چاہے، صرف اس لیے کہ اسے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل ہو جائیں، اسے اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ پسند نہیں کہ جو جان بوجھ کے جو ہے وہ پریشان حال بنے، جان بوجھ کے اپنی بیماری کو جو ہے لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرے، جان بوجھ کے اپنی پریشانیاں لوگوں کو دکھائے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر، طاقتور مومن بہتر ہے، وہ شخص بہتر ہے جس کا کنٹرول بہتر ہو، وہ شخص بہتر ہے جس کا ایمان کا لیول بہتر ہو، دینے والا بہتر ہے لینے والے سے، اور وہ شخص بہتر ہے جو لوگوں کی مدد کرنے کا قادر ہو۔ وفی کل خیر، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ کمزور ہے اور بیمار ہے یا کسی وجہ سے کمزور ہے، تو اب وہ یہ نہ سمجھے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، بلکہ وہ فرمایا وفی کل خیر، دونوں کے لیے بھلائیاں ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو وہ شخص زیادہ پسند ہے جو طاقتور ہے۔ احرص علی ما ينفعک، اب اس جملے کے اوپر غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعک، اس چیز کی طرف دوڑو، اس چیز کی حرص کرو، اس چیز کی لالچ کرو، اس چیز کی طرف توجہ کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ احرص علی ما ينفعک، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچائے اس کی طلب کرو، اس میں بڑھ چڑھ کے آگے جاؤ۔ اور اب اس میں فائدہ پہنچانے کی چیزیں کیا ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو مال ہے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے صرف اس دنیا کے اندر، ہمیں جو علم ہے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اس دنیا کے اندر۔ تو کچھ ایسا بھی کام کرنا چاہیے کہ جو اس دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے۔ علم حاصل کریں، علم نافع حاصل کریں، اور پھر صدقہ کریں، صدقہ جاریہ کریں کہ آپ چلے جائیں اس دنیا سے پھر بھی آپ کا نام باقی رہے، آپ کا کام باقی رہے، اور آپ کا جو نیک عمل ہے وہ جاری و ساری رہے۔ احرص علی ما ينفعک، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ زندگی کے کس بھی درجے میں ہیں، آپ زندگی کے کسی بھی عمر کے حصے میں ہیں تو آپ رکنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے رہے. تو اب معنی یہ ہوا کہ ہر شخص جو ہے وہ خسارے میں ہے سوائے اس کے کہ جس نے اپنے وقت سے فائدہ اٹھا لیا. احرص علی ما ينفع، جس نے نفع کی چیز کی طرف جو ہے وہ اپنے قدم بڑھا لی ہے، جس نے اپنے نفع کے لیے چیزوں کو حاصل کر لیا. اور پھر فرمایا واستعن باللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. یعنی پہلا جو ہے وہ کیا جملہ ہے، المؤمن القوی خیر، طاقتور مومن بہتر ہے کس سے، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے. پھر اس کے بعد فرمایا وفی کل خیر، اور دونوں کے لیے بھلائیاں ہیں. احرص علی ما ينفع، اور نفع کی چیز کی طرف دوڑ کے چلے آؤ. واستعن باللہ، اور اس کے بعد فرمایا اور اللہ کی مدد حاصل کرو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. صبر سے کیا مراد ہے، صبر سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ شاید کوئی مصیبت آ گئی تو اب میں نے خاموش رہنا ہے، یہ میرا صبر ہے. یہ صبر کا ایک پہلو ہو سکتا ہے، لیکن صبر کا معنی یہ ہے کہ جو گول آپ نے سیٹ کیا ہے، جو آپ نے منصب، جو آپ نے پوزیشن دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اپنے ذہن کے اندر طے کی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ مقام، یہ منصب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اب اس پر ڈٹ جائیے اور کسی بھی طور جو ہے کوئی ایسا کام نہ کیجیے جو اس کے برخلاف ہو، جو آپ کو اس راستے سے جو ہے ہٹا دے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ جب آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، تو پھر کوئی ایسا کام نہ کیجیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کے راستے سے ہٹ کے ہو. کوئی ایسا کام نہ کیجیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کے جانے کی بجائے اللہ سے دور کرنے والا ہو. ولا تعجز، اور مایوسی نہ پھیلنے دیجیے، اپنے آپ کو مایوس نہ ہونے دیجیے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، نہ غم زدہ ہو اور نہ جو ہے وہ پریشان ہو جو وانتم الاعلون، تم ہی کامیاب ہوگے ان کنتم مؤمنین، اگر تم جو ہے وہ ایمان والے ہو. تو معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ حالات کیسے بھی ہوں، پریشانیاں کس قدر زیادہ بڑے نظر آ رہی ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے جو بندے ہیں وہ نہ تو غمزدہ ہوتے ہیں نہ پریشان ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھ کے آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر تم نے اپنا 100% دیا، پوری محنت کی کسی کام کو کرنے کے لیے، کوئی اچھا کام آپ نے کیا اور اس کے اندر آپ نے 100% محنت کی، لیکن نتیجہ آپ کے برخلاف آ گیا، جو آپ چاہتے تھے ویسا نہ ہو سکا. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر کچھ ایسا ہوا جو تم نہ چاہتے تھے، فَلَا تَقُلْ، تو یہ مت کہنا لو انی فعلت کان کذا و کذا، اگر میں ایسا کر لیتا تو شاید ایسا ہو جاتا، جب ایسا ہو جاتا. آج ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہم تھوڑے سے ناکام ہوتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں کوئی گول حاصل نہیں ہوتا تو ہم فوراً یہ کہنے لگ جاتے ہیں یہ میں نے ایسے نہیں کیا نا تو ایسے نہیں ہو سکا، اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، اگر ایسے کر لیتا تو ویسے ہو جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں کہنا لو انی فعلت کان کذا و کذا، کہ اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، ایسے کرتا تو ویسے ہو جاتا. ولکن قل، بلکہ تم کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر غالب آ گئی اور وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا. تو زندگی کے اندر بہت سے ایسے معاملات آتے ہیں، بہت سے ایسے جو ہے مقام آتے ہیں کہ جہاں پہ ہم چاہتے کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کچھ اور آتا ہے. اب وہاں پہ ہمارے سامنے دو طرز عمل ہو سکتے ہیں جنہیں اپنایا جا سکتا ہے. ایک طرز عمل یہ ہے کہ انسان مایوس ہو جائے اور کہے کہ اتنی محنت کی، اتنی دعائیں کی، اتنے نفل پڑے، اتنے عرصے تک میں نے جو ہے یہ اذکار کیے، یہ ورد کیا، وظیفہ کیا، لیکن پھر بھی میری مرضی کے مطابق نتیجہ نہیں آیا، تو اب وہ مایوس ہو جائے اور شیطان کے راستے پہ چل پڑے. دوسرا طرز عمل جو اختیار کرنے کے قابل ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہ یہ ہے کہ وہ کہے کہ ضرور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی، میرا کینوس چھوٹا ہے، میری سوچ چھوٹی ہے،
میں کم سوچ سکتا ہوں، کم سمجھ سکتا ہوں، لیکن میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو میری مرضی ہے اس کے مطابق نہیں میرا کام ہوا، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کچھ حکمت ہوگی۔ قدر اللہ وما شاء فعل، بے شک اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہے وہ غالب آ گئی ہوگی، اور وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اب انسان جب یہ کہہ لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کر لیتا ہے کہ مالک جو تم نے کیا تیرا فیصلہ درست ہے، میری عقل تھوڑی ہے، میرا جو سوچنے کا پیمانہ ہے وہ چھوٹا ہے، مالک تیرا جو فیصلہ ہے وہ بڑا بہترین ہے، تو انسان قلبی طور پر مطمئن ہو جاتا ہے، پھر وہ اس پریشانی سے نکل آتا ہے۔ اگرچہ حالات اب بھی اس کے خلاف ہیں، اگرچہ نتیجہ اب بھی اس کی مرضی کے مطابق نہیں، لیکن وہ سوچتا ہے کہ ضرور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لَوْ، بس بے شک یہ جو کاش کا لفظ ہے، ہم کہتے ہیں کاش ایسے ہو جاتا تو آج میں یہ ہوتا، کاش ایسے ہو جاتا تو آج میں وہاں پہ ہوتا، کاش ایسے ہوتا تو آج میں یہ تیر مار چکا ہوتا۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کاش جو ہے یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، کاش جو ہے یہ شیطان کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، تو کاش کو اپنی زندگی سے ختم کر دیں۔ کسی بات کے اوپر پچھتانا جو ہے اور یہ سوچنا کہ کاش میں ایسے کر لیتا، تو گویا یہ ایک بڑی جو ہے وہ کم ہمتی والی بات ہے، بڑی کم ظرفی والی بات ہے۔ کسی شخص کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ واپس ماضی میں جائے اور جا کے جو ہے وہ کچھ چینج کر کے آ جائے۔ اب دو طرز عمل ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ انسان بیٹھ کے اس بات پہ پچھتاتا رہے کہ کاش میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، کاش میں ایسے کر لیتا تو آج نتیجہ یہ ہو جاتا، اور دوسرا طرز عمل وہ یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہو اور کہے کہ یا اللہ میں نے اپنی پوری ہمت کی تھی، میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی، لیکن جو آپ کی رضا ہے میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ صوفیاء کا یہی کام ہے، صوفیاء کی یہی تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ انسان کے سکون کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف آتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سمجھتے ہوئے اسے قبول کریں۔ لیکن تقدیر کے معاملے کے اندر دو باتیں بڑی سمجھنے کے لائق ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تقدیر کبھی بھی مستقبل کے بارے میں ہم نہیں طے کرتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میری تقدیر میں ہوا تو یہ کام ہو جائے گا، میں محنت نہیں کرتا، میں کوشش نہیں کرتا، میں دعا نہیں کرتا، اگر میری تقدیر میں ہوا تو ایسا ہو جائے گا۔ نہیں، یہ طرز عمل قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث پاک کے بھی خلاف ہے، صوفیاء کے بھی خلاف ہے، اور انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم پکا فیصلہ کر لو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ اور توکل کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے توکل کا معنی یہ ہے کہ جو اونٹ تمہارے پاس ہے اس اونٹ کو پہلے باندھو اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے اپنے حصے کا کام ہی نہیں کیا اور آپ کہو گے اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کر دے گا۔ یہ انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہے، کائنات کی فطرت کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو مسلمہ قوانین ہیں ان کے خلاف ہے بات۔ تو فرمایا کہ جو تقدیر ہے اس کو مستقبل کے اوپر مت چھوڑو کہ اگر میری تقدیر میں ہوا تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ کم حکمتوں والی بات ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان وہاں عرب سے نکل کے پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نہ چلے جاتے، اتنی تکالیف اور اتنی مصیبتیں نہ اٹھاتے، وہ بھی یہی کہتے کہ اسلام نے اگر پھیلنا ہوتا، اگر پھیلنا ہوگا تو پھیل جائے گا، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھوک کو جو ہے وہ برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جدوجہد کی، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ انہیں بے شمار کامیابیاں دنیاوی اور اخروی دونوں حاصل ہوئی۔ تو یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے اسے مستقبل کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تقدیر جو ہے اس کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی، اب جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ میری طرف آیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ آ گیا میں اس پر راضی ہوں تو انسان کو قلبی سکون حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف انسان جیسے نسبت کرتا ہے، جیسا گمان کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے، امام دارمی نے اور امام ابن حبان نے اپنی کتب کے اندر روایت کیا ہے۔ یقول اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ فَلْيَظُنُّ بِي مَا شَاءَ، تو بس اب وہ چاہے جیسا مرضی میرے بارے میں گمان کرے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے اچھے کا گمان رکھے گا اس کے ساتھ معاملات بھی اچھے ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف مایوسی رکھے گا، پریشانی رکھے گا، تو اس کے ساتھ معاملات بھی ویسے ہی ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرنے کے اندر کمی نہیں ہے، ہم نے ہی اپنے کشکول جو ہے وہ الٹے کر رکھے ہیں، ہم نے ہی جو ہے وہ مانگنے کا پیمانہ اپنا خراب کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے در کا سوالی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ